الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفلت، درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سونے کی اینٹ منقول ہے، ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی، وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتا رہا کہ اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس سلواؤں گا اور بہت سارے خدام اپناؤں گا۔ الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات رب اکبر عز و جل سے یکسر غافل ہو گیا۔ صبح اسی دھن کی دھن میں مگن مکان سے نکلا، اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوند رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یکدم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور اس تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ میرے عالیشان مکانات اور عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گنوانا ہے۔ ہاں، اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے لگانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ ترک کی اور زہد و قناعت اختیار کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غفلت کے اسباب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی دنیا کی کثرت کی صورت میں ملنے والی نعمت میں سراسر غفلت کا اندیشہ ہے۔ جو دنیاوی نعمت سے دل لگاتا ہے وہ غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ غفلت پھر غفلت ہے۔ غفلت بندے کو رب العزت عز و جل سے دور کر دیتی ہے۔ اچھی تجارت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، عالیشان مکان بھی نعمت ہے، عمدہ سواری بھی نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے۔ کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت باعث غفلت ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں، جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں، روزی کمانا اور بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے، ہمیں جب اس سے فرصت ملے گی تو آپ کے ساتھ مسجد میں بھی چلیں گے۔ یقیناً ایسی باتیں غفلت ہی کرواتی ہے۔ مردے کی چیخ و پکار بیکار ہے۔ صرف اور صرف دنیا کے دھن کی فراوانی کی دھن میں مگن رہنے والوں، حصول مال کی خاطر دنیا کے مختلف ممالک میں بھٹکتے پھرنے والوں، مگر مسجد کی حاضری سے کترانے والوں، اپنے مکانات کے ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسہ بہانے والوں، مگر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے جی چرانے والوں، دولت میں اضافے کے لیے مختلف گر اپنانے والوں، مگر نیکیوں میں برکت کے معاملے میں بے نیاز رہنے والوں کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ کر روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں فوم کے آرام دہ گدے سے مزین خوبصورت پلنگ سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی خوفناک اندھیری قبر میں سلا دے اور وہ چلاتے رہ جائیں کہ یا اللہ عز و جل مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ وہاں جا کر میں تیری عبادت کروں۔ مولا عز و جل دوبارہ دنیا میں پہنچا دے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں گا، 5 نمازیں مسجد کے اندر پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا کروں گا، تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا بلکہ مسجد ہی میں پڑا رہوں گا، داڑھی تو داڑھی زلفیں بھی بڑھا لوں گا، سر پر ہر وقت امامہ شریف کا تاج سجائے رہوں گا۔ یا اللہ عز و جل مجھے واپس بھیج دے، ایک بار پھر مہلت دے دے، دنیا سے فیشن کا خاتمہ کر کے ہر طرف سنتوں کا پرچم لہرا دوں گا۔ پروردگار عز و جل صرف اور صرف ایک بار مہلت عطا فرما دے تاکہ میں خوب نیکیاں کر لوں۔ رات دن گناہوں میں مشغول رہنے والے غفلت شیعاروں کی موت کے بعد چیخ و پکار یقیناً لا حاصل رہے گی۔ قرآن پاک پہلے ہی متنبع یعنی خبردار کر چکا ہے، چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں اسے کرموں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے، کہاں ہے زور نمرودی کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ یہ فانی اگر نادان دانا ہے، عزیزہ یاد کر جس دن کے عزرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے، جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، غلام اقدم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ انوکھی ندامت مکاشفت القلوب میں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں ایک بہت بڑے ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سخت بیمار تھے، میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، ارد گرد معتقدین کا ہجوم تھا، وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ رو رہے تھے، میں نے عرض کی اے شیخ کیا دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ نماز قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضا ہو گئیں؟ فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا غفلت کے ساتھ، اور جب سجدہ سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اب غفلت ہی میں موت سے ہم آگوش ہو رہا ہوں۔ پھر ایک آہ سر دل پر درد سے کھینچ کر 4 عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ نمبر 1، میں نے اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخسار کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا۔ نمبر 2، اتنی عزت و رفعت کے بعد میں اکیلا پڑا ہوں گا اور اپنے جرم کی بنا پر رہن یعنی گروی ہوں گا اور خاک ہی میرا تکیہ ہوگی۔ نمبر 3، میں نے اپنے حساب کی طوالت
اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں بھی سوچا۔ نمبر 4، مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور مجھے پالنے والے، مجھے تجھ سے رحمت کی امید ہے، تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ روتا ہوا داخل جہنم ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں کس قدر عبرت ہے۔ ذرا ان اللہ والوں کو دیکھیے جن کا ہر لمحہ یاد الہی عز و جل میں بسر ہوتا ہے، مگر پھر بھی انکساری کا عالم یہ ہے کہ اپنی عبادات اور ریاضات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، اور اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ ان غفلت کے ماروں پر 100 کروڑ افسوس کہ نیکی کے نون کا نقطہ تک جن کے پلے نہیں، اخلاص کا دور دور تک نام و نشان نہیں، مگر حال یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کے بلند بانگ دعوے کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود خوف الہی عز و جل سے تھر تھراتے، کپ کپاتے اور ٹپ ٹپ آنسو گراتے ہیں، مگر غفلت شعار بندوں کا حال یہ ہے کہ بے دھڑک معصیت کا سلسلہ چلاتے، اپنے گناہوں کا عام اعلان سناتے اور پھر اس پر زور زور سے قہقہے لگاتے۔ ذرا نہیں لجاتے؟ کان کھول کر سنیے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ اگر ایمان برباد ہو گیا تو ہنس ہنس کر جھوٹ بولنے والوں، ہنس ہنس کر وعدہ خلافی کرنے والوں، ہنس ہنس کر ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، ہنس ہنس کر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور گانے باجے سننے والوں، ہنس ہنس کر مسلمانوں کو ستانے اور بلا اجازت شرعی ان کی دل آزاریاں کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور غفلت کے سبب دیدہ دلیری کے ساتھ ہنس ہنس کر گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باعث ایمان برباد ہو گیا اور جہنم مقدر بن گیا تو کیا بنے گا؟ ذرا دل کے کانوں سے خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عبرت نشان سنیے۔ چنانچہ پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ موت کے 3 قاصد منقول ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام میں دوستی تھی۔ ایک بار جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ کہا ملاقات کے لیے۔ فرمایا مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد بھیج دینا۔ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں آپ کی طرف 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے تھے، وہ کیا ہوئے؟ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب علیہ السلام، موت سے پہلے انسان کی طرف میرے قاصد ہی تو ہیں۔ ایک عربی شاعر کے ان 2 اشعار میں کس قدر عبرت ہے۔ ترجمہ اشعار۔ نمبر 1، وقت اور دن گزر گئے مگر گناہ باقی ہے، موت کا فرشتہ آ پہنچا اور دل غافل ہیں۔ نمبر 2، تجھے دنیا میں ملنے والی نعمتیں دھوکہ اور تیرے لیے باعث حسرت ہیں، اور دنیا میں دائمی یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی راحتیں پانے کا تصور تیری خام خیالی یعنی غلط فہمی ہے۔ بیماری بھی موت کا قاصد ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ موت کے آنے سے پہلے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قاصد بھیجتے ہیں۔ بیان کردہ 3 قاصدین کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں مزید قاصدین کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ مرض، کانوں اور آنکھوں کا تغیر یعنی پہلے نظر اچھی ہونا، پھر کمزور پڑ جانا اور سننے کی طاقت کی درستی کے بعد بہرا پن کی آمد بھی موت کے قاصد ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد تشریف لا چکے ہوں گے،
مگر کیا کہیے اس غفلت کا۔ اگر سیاہ بالوں کے بعد سفید بال ہونے لگتے ہیں، حالانکہ یہ موت کا قاصد ہے، مگر بندہ اپنے دل کو ڈھارس دینے کے لیے کہتا ہے کہ یہ تو نزلے سے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بیماری جو کہ موت کا نمایاں قاصد ہے، مگر اس میں بھی سراسر غفلت برتی جاتی ہے، حالانکہ بیماری ہی کے سبب روزانہ بے شمار افراد موت کا شکار ہوتے ہیں۔ مریض کو تو بہت زیادہ موت یاد آنی چاہیے کہ کیا معلوم جو بیماری معمولی لگ رہی ہے وہی مہلک صورت اختیار کر کے آن کی آن میں فنا کے گھاٹ اتار دے، پھر اپنے روئیں دھوئیں، دشمن خوشیاں منائیں اور مرنے والا موت سے غافل مریض منو مٹی تلے اندھیری قبر میں جا پڑے۔ اب مرنے والا ہوگا اور اس کے اچھے برے اعمال جہنم کے دروازے پر نام۔ اے آج کے جنابوں اور کل کے مرحوموں، یاد رکھیے جو گناہوں پر اڑا رہا وہ راستہ بھول گیا، غفلتوں اور بے عملیوں کی تاریکیوں میں بھٹک گیا اور خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضیوں کی صورت میں قبر و آخرت کے عذابوں میں پھنس کر رہ گیا۔ اب پچھتانے اور سر پچھاڑنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اب بھی موقع ہے۔ جلد تر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نمازوں، رمضان و مبارک کے روزوں اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کا عہد کر لیجئے۔ سنیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کوئی ایک نماز بھی قصداً ترک کر دے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد عبرت بنیاد ہے، جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ آنکھوں میں آگ، عورتوں کو تاڑنے والوں، امردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے اور غیبتیں سننے والوں کو چاہیے کہ جھٹ توبہ کریں، ورنہ یقیناً عذاب سہا نہ جائے گا۔ منقول ہے جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ آگ کی صلائی، حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی صلائی پھیری جائے گی۔ آنکھوں اور کانوں میں کیل، حضرت سیدنا امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے، اور وہ سنتے ہیں جو انہیں نہیں سننا چاہیے۔ یعنی حرام دیکھنے اور سننے والوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں۔ خبردار، شیطان کے دھوکے میں آ کر ٹی وی پر خبریں بھی نہ دیکھا کریں کہ خبروں کا بے پردہ عورتوں سے پاک ہونا دشوار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو بشہوت دیکھے، یہ دونوں کام حرام ہیں، اور ہر فعل حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا، منقول ہے جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یقیناً بھابھی بھی اجنبیہ ہی ہے، جو دیور و جیٹھ اپنی بھابھی کو قصداً دیکھتے رہے ہوں، بے تکلف بنے رہے ہوں، مذاق مسخری کرتے رہے ہوں، وہ اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر کر فوراً سے پیشتر سچی توبہ کر لیں۔ بھابھی اگر دیور کو چھوٹا بھائی اور جیٹھ کو بڑا بھائی کہہ دے، اس سے بے پردگی اور بے تکلفی جائز نہیں ہو جاتی، اور دیور و بھابھی بدنگاہی، آپسی بے تکلفی و ہنسی مذاق وغیرہ گناہوں کے دلدل میں مزید دھستے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جیٹھ اور دیور و بھابھی کا آپس میں بلا ضرورت و بے تکلفی سے گفتگو کرنا بھی مسلسل خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے۔
بھلائی اسی میں ہے کہ نہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور نہ ہی آپس میں بلا ضرورت اور بے تکلفی سے بات چیت کریں۔ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیور و جیٹھ اور بھابھی وغیرہ خبردار رہیں کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ بہرحال اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے عورت کے لیے قریبی نامحرم رشتہ داروں سے پردہ دشوار ہو تو چہرہ کھولنے کی تو اجازت ہے، مگر کپڑے ہرگز ایسے باریک نہ ہوں جن سے بدن یا سر کے بال وغیرہ چمکیں، یا ایسے چست نہ ہوں کہ بدن کے اعضاء، جسم کی ہیئت یعنی صورت و گولائی اور سینے کا ابھار وغیرہ ظاہر ہو۔ آتش پرستوں جیسی صورت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں کام حرام ہیں۔ سیدنا امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور مجوسیوں یعنی آتش پرستوں جیسی صورت مت بناؤ۔ اس فرمانے والا شان میں مسلمان کی غیرت کو للکار ہے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ دعویٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرے اور شکل و صورت دشمنان مصطفیٰ جیسی بنائے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ کون کس سے پردہ کرے؟ اسلامی بہنوں تم بھی سنو، بے پردگی حرام ہے، غیر مردوں کو بشہوت دیکھنا حرام ہے، اور فعل حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، چچی، تائی، ممانی، ان سب کا پردہ ہے۔ بھابھی اور دیور و جیٹھ کا پردہ ہے، سالی اور بہنوئی کا پردہ ہے، حتیٰ کہ نامحرم پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے۔ مریدنی اپنے پیر صاحب کا ہاتھ نہیں چوم سکتی، سر کے بالوں پر مرشد سے ہاتھ نہیں پھروا سکتی۔ لڑکی جب 9 برس کی ہو اس کو پردہ شروع کروائیے، اور لڑکا جب 12 برس کا ہو جائے اسے عورتوں سے بچائیے۔ ناجائز فیشن کرنے والوں کا انجام۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے کچھ مردوں کو دیکھا جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک بدبودار گڑھا دیکھا جس میں شور و غوغا برپا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ تو بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھیں۔ یاد رکھیے نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ ہی نہانے سے غسل اترتا ہے۔ جب وضو و غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسلامی بہنوں کی خدمت میں میرا مدنی مشورہ ہے کہ مدنی برقع اوڑھا کریں، نیز ایسے دستانوں اور جرابوں کا اہتمام فرمائیں جن میں سے ہاتھ پاؤں کی رنگت نہ جھلکتی ہو۔ غیر مردوں کے آگے اپنی ہتھیلیاں اور پاؤں کے پنجے بھی ہرگز ظاہر نہ کیا کریں۔ قضا عمری کر لیجئے۔ اگر خدا نخواستہ نماز روزے رہ گئے ہیں تو ان کا حساب لگا کر قضا عمری فرما لیجئے اور تاخیر کی توبہ بھی کر لیجئے۔ نماز کی قضا عمری کا آسان طریقہ معلوم کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام ہدیتاً حاصل کر لیجئے۔ اس میں وضو، غسل، نماز اور قضا عمری وغیرہ کے وہ اہم ترین احکام بیان کیے گئے ہیں کہ پڑھ کر شاید آپ بول اٹھیں افسوس، اب تک وضو و غسل اور نماز کی درست ادائیگی سے محرومی ہی رہی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اب تمام اسلامی بھائی دل کے پکے عزم کے ساتھ انشاءاللہ کہیں۔ انشاءاللہ کے فلک شگاف نعروں کے ذریعے اپنے مدنی جذبات کا اظہار کیجیے، نیت کیجیے، اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ گانے باجے نہیں سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ داڑھی نہیں مڈواؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔
دعوت اسلامی کی مدنی بہار، آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں بنیت ثواب سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہوگا۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل بھی جذبات تاثر سے سینے کے اندر جھوم اٹھے گا اور انشاءاللہ عز و جل سینہ باغ مدینہ بن جائے گا۔ محمد احسان اتاری کا لاشا۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے گل بہار کے ایک ماڈرن نوجوان بنام محمد احسان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بن گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تو کیا ہوئے، ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ ان کا رخ ایک مٹھی داڑھی کے ذریعے مدنی چہرہ بن گیا اور سر مستقل طور پر امامے کے تاج سے سر سبز و شاداب ہو گیا۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا اور لوگوں کے پاس خود جا جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے اور انفرادی کوشش فرمانے لگے۔ ایک دن اچانک انہیں گلے میں درد محسوس ہوا، علاج بھی کروایا مگر درد بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی کے مصداق گلے کے مرض نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ قریب الموت ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی وصیت نامہ جو کہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً ملتا ہے اسے سامنے رکھ کر اپنا وصیت نامہ تیار کروا کر دعوت اسلامی کے علاقائی ذمہ دار کے حوالے کر دیا اور پھر صدا کے لیے آنکھیں موند لیں۔ بوقت وفات ان کی عمر تقریباً 35 سال ہوگی۔ انہیں گل بہار کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حسب وصیت ان کی قبر کے پاس کم و بیش 12 گھنٹے تک اسلامی بھائیوں نے اجتماعی ذکر و نعت جاری رکھا۔ وفات کے تقریباً 3.5 سال بعد بروز منگل 6 جمادی الاخری 1418 یعنی 7 اکتوبر 1997 کا واقعہ ہے۔ ایک اور اسلامی بھائی محمد عثمان اتاری کا جنازہ اسی قبرستان میں لایا گیا۔ کچھ اسلامی بھائی مرحوم محمد احسان اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کی قبر پر فاتحہ کے لیے آئے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ قبر کی ایک جانب بہت بڑا شغاف ہو گیا ہے اور تقریباً 3.5 سال قبل وفات پانے والے مرحوم محمد احسان اتاری سر پر سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجائے، خوشبودار کفن اوڑے مزے سے لیٹے ہیں۔ آنن فانن یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور رات گئے تک لوگ محمد احسان اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کے کفن میں لپٹے ہوئے تر و تازہ لاشے کی زیارت کرتے رہے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہنے والے بعض افراد بھی دعوت اسلامی والوں پر اللہ عز و جل کے اس عظیم فضل و کرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تحسین و آفرین پکار اٹھے اور دعوت اسلامی کے محب بن گئے، جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، خدا و مصطفیٰ اپنا انہیں پیارا بناتے ہیں۔ شہید دعوت اسلامی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا 25 رجب المرجب 1416 سنہ ہجری کو مرکز الاولیاء لاہور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جان لینے کی کوشش کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے 2 مبلغین حاجی احد رضا اتاری اور محمد سجاد اتاری رحمہم اللہ الباری شہید ہوئے تھے۔ تقریباً 8 ماہ کے بعد مرکز الاولیاء میں ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں شہید دعوت اسلامی حاجی احد رضا اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کی قبر منہدم ہو گئی تھی۔ جب مجبوراً قبر کشائی کی گئی تو ان کی لاش بالکل تر و تازہ برآمد ہوئی اور کئی لوگوں کی حاضری میں شہید دعوت اسلامی کو دوسری قبر میں منتقل کیا گیا تھا۔ آخر میں میری تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ دعوت اسلامی میں کوئی ممبرشپ نہیں ہے۔ آپ اپنے یہاں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر فرمایا کریں۔ سبھی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شعبے میں خوب سنت
سنتوں کے مدنی پھول لٹائیں اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے: جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت پہ پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچے کا عقیقہ کرنا سنت مبارکہ ہے کہ 25 حروف کی نسبت سے عقیقے کے 25 مدنی پھول۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے۔ گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے۔ اور بعض محدثین نے کہا بچے کی سلامتی اور اس کی نشو و نما، پھلنا پھولنا اور اس میں اچھے اوصاف یعنی عمدہ خوبیاں ہونا عقیقے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ اذان کہنے سے انشاءاللہ عز و جل بلائیں دور ہو جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ دہنے یعنی سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں یعنی الٹے میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ بہت لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نہیں کہتے۔ یہ نہ چاہیے، بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان و اقامت کہی جائے۔ 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے، اور سر مونڈنے کے وقت عقیقہ کیا جائے اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے اور لڑکی میں 1 بکری ذبح کی جائے، یعنی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے، اور لڑکے کے عقیقے میں بکریاں اور لڑکی میں بکرا کیا جب بھی حرج نہیں۔ بیٹے کے لیے 2 کی استطاعت یعنی طاقت نہ ہو تو 1 بھی کافی ہے۔ قربانی کے اونٹ وغیرہ میں عقیقے کی شرکت ہو سکتی ہے۔ عقیقہ فرض یا واجب نہیں ہے، صرف سنت مستحبہ ہے۔ اگر گنجائش ہو تو ضرور کرنا چاہیے، نہ کرے تو گناہ نہیں، البتہ عقیقے کے ثواب سے محرومی ہے۔ غریب آدمی کو ہرگز جائز نہیں کہ سودی قرضہ لے کر عقیقہ کرے۔ بچہ اگر 7ویں دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا عقیقہ نہ کرنے سے کوئی اثر اس کی شفاعت وغیرہ پر نہیں کہ وہ وقت عقیقہ آنے سے پہلے ہی گزر گیا۔ ہاں، جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا یعنی 7ویں دن کا ہو گیا اور بلا عذر با وصف استطاعت یعنی طاقت ہونے کے باوجود اس کا عقیقہ نہ کیا، اس کے لیے یہ آیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کرنے پائے گا۔ عقیقہ ولادت کے 7ویں روز سنت ہے اور یہی افضل ہے، ورنہ 14ویں ورنہ 21ویں دن۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکیں تو جب چاہیں کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ جوانی بڑھاپے میں بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا۔ بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ 7ویں یا 14ویں یا 21ویں دن یعنی 7 دن کا لحاظ رکھا جائے، یہ بہتر ہے، اور یاد نہ رہے تو یہ کرے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن کو یاد رکھیں، اس سے 1 دن پہلے والا دن جب آئے تو وہ 7واں ہوگا۔ مثلا جمعہ کو پیدا ہوا تو زندگی کی ہر جمعرات اس کا 7واں دن ہے۔ اگر ولادت کا دن یاد نہ ہو تو جب چاہیں کر لیجئے۔ بچے کا سر مونڈنے کے بعد سر پر زعفران پیس کر لگا دینا بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عقیقے کے جانور کی ہڈی نہ توڑی جائے بلکہ ہڈیوں پر سے گوشت اتار لیا جائے۔ یہ بچے کی سلامتی کی نیک فعل ہے، اور ہڈی توڑ کر گوشت بنایا جائے اس میں بھی حرج نہیں۔ گوشت کو جس طرح چاہیں پکا سکتے ہیں، مگر میٹھا پکایا جائے تو بچے کے اخلاق اچھے ہونے کی فعل ہے۔ میٹھا گوشت بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1،
1 کلو گوشت، آدھا کلو میٹھا دہی، 7 دانے چھوٹی الائچی، 50 گرام بادام، حسب ضرورت گھی یا تیل، سب ملا کر پکا لیجئے۔ پکنے کے بعد ضرورت کے مطابق چاشنی ڈالیے۔ زینت یعنی خوبصورتی کے لیے گاجر کے باریک ریشے بنا کر نیز کشمش وغیرہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، 1 کلو گوشت میں آدھا کلو چقندر ڈال کر حسب معمول پکا لیجئے۔ عوام میں یہ بہت مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ اور دادا دادی، نانا نانی نہ کھائیں۔ یہ محض غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کی کھال کا ہے کہ اپنے صرف میں لائے یا مساکین کو دے یا کسی اور نیک کام مسجد یا مدرسے میں صرف کرے۔ عقیقے کا جانور انہی شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے جیسا قربانی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا گوشت فقراء اور عزیز و قریب، دوست و احباب کو کچا تقسیم کر دیا جائے یا پکا کر دیا جائے یا ان کو بطور ضیافت و دعوت کھلایا جائے، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ عقیقے کا گوشت چیل کووں کو کھلانا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ یعنی چیل کوے فاسق ہیں۔ عقیقہ شکر ولادت ہے، لہذا مرنے کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ لڑکے کے عقیقے میں باپ ذبح کر کے دعا یوں پڑھے: اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی فلان دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لابنی من النار بسم اللہ اللہ اکبر۔ ترجمہ: اے اللہ عز وجل، یہ میرے فلاں بیٹے کا عقیقہ ہے، اس کا خون اس کے خون، اس کا گوشت اس کے گوشت، اس کی ہڈی اس کی ہڈی، اس کا چمڑا اس کے چمڑے اور اس کے بال اس کے بال کے بدلے میں ہیں۔ اے اللہ، اس کو میرے بیٹے کے لیے جہنم کی آگ سے فدیہ بنا دے۔ اللہ عز و جل کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے۔ فلاں کی جگہ بیٹے کا جو نام رکھتا ہو لے، بیٹی ہو تو دونوں جگہ ابنی کی جگہ بنتی، اور پانچوں جگہ ہا کھڑی زیر ہی کی جگہ ہا الف زبر ہا کہے، اور دوسرا شخص ذبح کرے تو دونوں کی جگہ ابنی فلاں یا بنتی فلاں کی جگہ فلاں ابن فلاں یا فلانا بنت فلاں کہے۔ بچے کی اس کے باپ اور لڑکی کی اس کی ماں کی طرف نسبت کرے۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو بغیر دعا پڑھے دل میں یہ خیال کر کے کہ فلاں لڑکے یا فلانی لڑکی کا عقیقہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دے، عقیقہ ہو جائے گا۔ عقیقے کے لیے دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ آج کل عموماً عقیقے کے لیے دعوت کا اہتمام کر کے عزیز و اقارب کو بلایا جاتا ہے، جو کہ اچھا عمل ہے، اور شرکت کرنے والے بچے کے لیے تحفے لاتے ہیں، یہ بھی عمدہ کام ہے۔ البتہ یہاں کچھ تفصیل ہے۔ اگر مہمان کچھ تحفہ نہ لائے تو بعض اوقات میزبان یا اس کے گھر والے مہمان کی برائی کرنے کے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جہاں یقینی طور پر یہ ظن غالب سے ایسی صورتحال ہو، وہاں مہمان کو چاہیے کہ بغیر مجبوری کے نہ جائے، ضرورتاً جائے اور تحفہ لے جائے تو حرج نہیں۔ البتہ میزبان نے اس نیت سے لیا کہ اگر مہمان تحفہ نہ لاتا تو یہ یعنی میزبان اس مہمان کی برائیاں کرتا، یا بطور خاص نیت تو نہیں مگر اس میزبان کا ایسا برا معمول ہے، تو جہاں اسے یعنی میزبان کو غالب گمان ہو کے لانے والا اسی طور پر یعنی میزبان کے شر سے بچنے کے لیے لایا ہے، تو اب لینے والا میزبان گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، اور یہ تحفہ اس کے حق میں رشوت ہے۔ ہاں، اگر برائی بیان کرنے کی نیت نہ ہو اور نہ اس کا ایسا برا معمول ہو تو تحفہ قبول کرنے میں حرج نہیں۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔